معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی شہرہ آفاق کتاب قصے لاہور کے، جس کا انگریزی سے ترجمہ وحید رضا بھٹی نے کیا۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ راوی کے دفینے۔ دریائے راوی پاکستان اور ہندوستان دو ملکوں میں واقع ہے۔ یہ ان 5 دریاؤں میں سے ایک ہے جس نے پنجاب کو اس کا نام دیا ہے۔ راوی ویدی زمانے میں پروشانی یا ایراوتی کے نام سے ہندوستانیوں میں اور قدیم یونانیوں میں ہائیڈرا اورس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کا منبع کوہ ہمالیہ میں ہندوستان کے صوبے ہماچل پردیش کا ضلع چمبا ہے۔ اس کی گزرگاہ شمال مغربی جانب ہے۔ یہ ڈلہوزی کے نزدیک مغربی جانب مڑتا ہوا دھولادر سلسلہ کوہ میں گھاٹی بناتا ہوا مادھو پور کے نزدیک پنجاب کے میدان میں داخل ہوتا ہے اور پاکستانی ہندوستانی سرحد کے ساتھ ساتھ کچھ دور تک بہنے کے بعد پاکستانی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے راوی کی لمبائی تقریباً 720 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے مابین سندھ طاس معاہدے کی روح سے راوی کا پانی اب ہندوستان کی ملکیت بن چکا ہے۔ یہ دریائے لاہور بھی کہلاتا ہے کیونکہ لاہور کا عظیم شہر اس کے کنارے آباد ہے۔ لاہور کی عظیم پر اسرار کہانیوں میں سے ایک دریائے راوی کے بارے میں ہے، جو ایک روایت کے مطابق بے نظیر حجم کے بیش بہا نحیفتہ دفینوں میں سے مالا مال ہے، اور دوسری روایت کے مطابق قلعہ لاہور سے دریائے راوی تک زیر زمین ایک خفیہ سرنگ کا وجود ہے۔ ہر بار جب کسی لاہوری کو شہر سے باہر جانا پڑ جاتا ہے تو اسے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ دوبارہ دریائے راوی کو نہ دیکھ لے۔ آج بھی عملی طور پر یہ بے ساختہ پن قائم دائم ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آخر دریائے راوی ہی کیوں بے نظیر حجم کے بیش بہا دفینوں سے بھرا پڑا ہے؟ کہیں موجودہ کثافت بھری ایک چھوٹی سی ندی جس میں کیچڑ آلود بھینسیں لوٹتی پوٹتی رہتی ہیں کے بارے میں ذرا زیادہ ہی مبالغے سے تو کام نہیں لیا جا رہا، جہاں ایک ٹھاٹے مارتے دریا کے بجائے خالی خولی دھول سے اٹا ایک ریتلا میدان دکھائی دیتا ہے جس پر نظر پڑتے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور ہمارا کام محض یہ رہ گیا ہے کہ ہم قدرت کے انتقام کے بجائے بشرا گناہوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے خود پانی کے معاملے بہت برے طریقے سے طے کیے۔ دریائے راوی میں پانی کی دھار کمتر ہو کر انتہائی پتلی ہو چکی ہے کیونکہ ہندوستان نے ہمارا پانی چھین لیا ہے، اور اگر سچ کہیں تو یہ کہ وہ ہماری رضامندی سے ہمارا پانی ہتھیا گئے۔ وہ تو جب موسم برسات میں دریاؤں میں پانی چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بپھرے ہوئے راوی کے ریلے کو ہم پر چھوڑ کر ہماری تباہی کا سامان بنا دیتے ہیں، اور ہم اپنے ذریعہ مواصلات راوی کو پیار کی صورت کے بجائے غصے میں ہی دیکھ پاتے ہیں۔ راوی اور اس کے دفینوں کی داستان ہندو مت کی متبرک کتابوں ویدوں میں تقریباً 5000 سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، جب رام اور سیتا نے لاہور میں دریائے راوی کے کنارے بیٹھے ہوئے اسے اس وقت تک انسانی علوم کے مطابق عظیم ترین دفینوں کا رکھوالا قرار دیا تھا۔ چنانچہ اس اعتقاد کا بیج بو دیا گیا جو آج تک قائم چلا آتا ہے۔ تب سے ہمارے آباء و اجداد پکا یقین رکھتے ہیں کہ دریائے راوی کی تہہ میں سونے اور چاندی کے ذخائر بھرے پڑے ہیں، جو صدیوں پر محیط مختلف ادوار میں حملہ آوروں اور فاتحین سے بھاگتے وقت کئی حکمرانوں اور امراء نے دریا میں پھینک دیے تھے۔ جب بھی کبھی افراتفری کا دور دورہ ہوتا تو خزانوں کو راوی برد کرنے کی افواہیں گردش کرنے لگتی۔ اس سے دیگر کہانیوں نے جنم لیا جس پر آج بھی پکا یقین کیا جاتا ہے۔
کیونکہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح کی ایک کہانی اور بھی ہے کہ قلعہ لاہور کے اندر سے شروع ہونے والی ایک سرنگ مقبرہ جہانگیر تک جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی یقین ہے کہ یہ سرنگ دہلی تک جاتی تھی۔ چنانچہ شاہی خاندان کے افراد پر جب کبھی حملہ ہوا یا حملے کی دھمکی ملی تو وہ بھاگتے وقت جملہ افراد اور تمام خزانوں سمیت اسی خیالی راستے سے دہلی منتقل ہوتے رہے تھے۔ اکبر اعظم کے دور میں اس عہد کے واقعے کے مطابق دریا میں سے حقیقتاً سونے کے سکے برآمد ہوئے تھے، جنہیں اکبر اعظم کے والد ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد فرار ہوتے ہوئے وہاں دبا دیے تھے۔ اس واقعے سے لوگوں کی قوت متخیلہ کو اس حد تک تحریک ہوئی کہ اکبری دور میں موسم برسات کے سیلاب آنے سے قبل لوگ واقعی دریا کے خشک تہہ کو کھنگالتے رہتے تھے، لیکن دو دیگر وجوہات کی بنا پر دفینوں کی تلاش میں دریائے راوی کی خشک گزرگاہ میں اثر نو تبدیلی میں اضافہ ہوا، جو واللہ عالم ہو سکتا ہے دفینے وہاں مل بھی سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 50 کی دہائی میں ایک برطانوی کمپنی نے دریائے راوی کے کناروں کو ہندوستانی سرحد سے لے کر پاکستانی حدود کے اندر 10 میل تک مسترکاری کی پیشکش کی تھی۔ یہ نتیجہ فکر مرحوم ظفر الحسن صاحب کا تھا۔ ان کو خواب آیا تھا کہ دریائے راوی کو لاہور شہر کے بیچوں بیچ بہنے دینا چاہیے اور دریا کے دونوں اطراف بہت بڑے بڑے پشتے تعمیر کر کے لاہور شہر کو منظم طریقے سے آباد کرنا چاہیے۔ کمپنی کی ایک شرط کے مطابق اور دستاویز اس امر کی تصدیق کرتے ہیں، دریا میں سے جو کچھ بازیافت ہوتا وہ کمپنی کی ملکیت ہونا تھا۔ اس شرط کو دیکھ کر نوکر شاہی کی تخیلی عجب کو یہ باور ہوا کہ ہو نہ ہو دریائے راوی میں ضرور دفینے موجود ہیں۔ چنانچہ معاہدہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور مرحوم احسن صاحب کے جانے کے ساتھ ہی لاہور کا قدیم شہر اپنی مرضی سے پھلتا پھولتا گیا، حتیٰ کہ موجودہ بے ہنگم صورت اختیار کر گیا۔ حال ہی میں بہت سے لوگ دریا کو کھنگالتے دیکھے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے دریا سے ریت نکال کر بیچنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن ایک اخباری اطلاع کے مطابق خزانے کے متلاشی لوگوں نے بھی دریا کی تہہ کی کھدائی کا کام شروع کر رکھا ہے۔ لاہور شہر کے ایک علاقے مزنگ کے ایک رہائشی جو پر اسرار علوم کا ماہر کہلاتا ہے کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے نہفتہ دفینے تلاش کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہنا ہی کافی ہے کہ بہت سے احمق لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں اور پھر ایسی باتوں سے روایتی قصوں کو مزید تقویت مل جاتی ہے، لیکن ان اساطیری قصوں میں سب سے عمدہ یہ ہے کہ ایک سرنگ دہلی تک چلی جاتی ہے۔ ہم نے محکمہ آثار قدیمہ سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ بلا شبہ ایک سرنگ کا وجود ملتا ہے، لیکن یہ قلعہ لاہور کے ایک کونے میں ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال قلعہ لاہور سے دریائے راوی تک یا دہلی تک جانے والی سرنگ ایک بے سر و پا قصہ ہے۔ تاریخ میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ چنانچہ ایک خوبصورت قصے پر خط تنسیخ پھر گیا۔ میں نے نوجوانی میں اپنے والد سے جب سرنگ کے بارے میں پوچھا تو جواب میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ اس لائق نہیں کہ یہاں دہرانے کی جسارت کر سکوں، لیکن سائنسی حقیقت ایسے معاملات میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اساطیری قصے ایک حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں جن پر معترض ہونے کو جی نہیں مانتا، اور یہی اساطیروں کا مزہ ہے۔ یہ زندگی کی رعنائی میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو دہلی تک سرنگ کے وجود میں یقین رکھتے ہیں اب بھی امید ہے۔ سرنگ کے دھانے کا آغاز جس مقام سے ہوتا ہے وہاں فی الواقع ایک کیچڑ آلود زمین دوز قید خانے کا وجود ہے۔ اس زمین دوز قید خانے کو ٹھیک ٹھاک کر کے سیاحوں کے لیے پرکشش بنانے کی ضرورت ہے۔ اس امر سے یقیناً اساطیری قصے میں بھی اضافہ ہوگا اور لاہور میں رہنے کے مزے میں بھی۔ پھر ایک روز جب میں دریائے راوی کے پار گیا تو یہ دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہو گیا کہ ایک زمانے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا لافانی دریا اب تقریباً ناپید ہو چکا تھا اور اس کی جگہ
ایک کیچڑ اور کثافتوں سے بھری اتلی ندی بہہ رہی تھی جو خود اس لفظ کی معذرت نظر آتی تھی اور جس میں چند بھینسیں بددقت نہانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انگریزی شاعر ملٹن نے لاہور کا ذکر ان معدود چند شہروں میں کیا ہے جو جنت کی ایک پہاڑی سے حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آئے تھے۔ آج ہم نے اس عظیم شہر کی تحقیر کر کے اسے جنت کا متضاد مقام بنا رکھا ہے۔ ہمارے لیے جن کے آباء و اجداد تاریخ کے آغاز سے قبل اندرون شہر میں رہتے آئے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور جب میں طیش کے عالم میں کھڑا تھا تو مجھے دریائے راوی کے کنارے واقع نور جہاں کے مزار کی لو پر مرقوم شعر یاد آیا جو موجودہ لاہور کی صورتحال کا عکاس ہے۔ وہاں وہ اپنی گرد آلود بوسیدہ قبر میں آسودہ خاک ہے۔ برصغیر کی یہ عظیم ملکہ آج بھی بے توجیہی کا شکار ہے۔ اس کے نزدیک ہی جہانگیر اپنے شاندار مقبے میں محو خرام ہے۔ اس لب مرگ دریا کے کنارے جو ہمارے قدیم شہر لاہور کی علامت زیست ہے، مغلیہ سلطنت کا دوسرا سب سے بڑا شہر، جس کے بارے میں 1641 میں فرائر سیزلک سچین نے لکھا تھا، ایک خوبصورت اور منظم شہر، کشادہ آبی گزرگاہ۔ اس کی گلیوں کی صفائی دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا، اور اس کے بازاروں میں بے پناہ دولت، قیمتی اثاثے اور وافر وسائل کا تقابل یورپ کے کسی بھی امیر ترین تجارتی مرکز سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ہمیں پانی کی انتہائی قلت کا سامنا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ہماری منصوبہ بندی اور روز افزوں شہری کثافتوں کے ساتھ آپس میں امن سے رہنے کی نااہلیت کی مرہون منت ہے۔ آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم لاہور کے تحفظ کی منصوبہ بندی کریں تاکہ ہماری طاق میں منتظر انہونی سے کما حقہ نبرد آزما ہو سکیں۔ ہمیں شہری انحطاط کی رفتار کو روکنا ہوگا اور ماضی میں جو کچھ وقوع پذیر ہو چکا ہے اس سے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ قدیم شہر کئی بار تباہ و برباد ہو چکا ہے، تقریباً زمین بوس ہوتا رہا، لیکن ہر مرتبہ بازیاب ہوا اور عوام کی مہربانیوں سے پہلے سے کہیں بڑھ کر بڑا شہر بنتا رہا۔ محمود غزنوی نے اس کو لوٹا، منگولوں کے سنہری لشکروں نے شہر کی فی الواقع اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ بھاٹی گیٹ کے بہادر بھٹ راجپوتوں سے گھمسان کی جنگ کے بعد بابر نے شہر کو آگ لگا دی تھی۔ جب انگریزوں نے سکھوں سے قبضہ واگزار کرایا تو ایک آفیسر نے اپنے تاثرات میں لکھا، میں نے لاہور شہر کے کھنڈرات کا معائنہ کیا جو شکست خوردہ عظمت کا نہایت اندوہناک منظر پیش کر رہے تھے۔ چاروں جانب سناٹے، سکوت اور تاریکیوں کا راج تھا۔ آج راوی کے کنارے کھڑے ہوئے بینا ویسے ہی محسوس ہوا، اور میں نے دریا کی گزرگاہوں کے بیچوں بیچ پیدل چلنے کا فیصلہ کیا، جو اب ٹھوس ریتلا میدان تھا، جہاں سوائے چند بھینسوں کے جو ایک اتلی ندی میں لوٹنیاں لگا رہی تھیں، جسے کبھی دریائے راوی کہتے تھے، کچھ بھی دیکھنے کو نہ تھا۔ البتہ ریت کھودنے والوں کے جو ویدوں کے مطابق مقدس دریا کی بدنصیبی سے بھی اپنا رزق کما رہے تھے، ہر لاہوری کے لیے یقیناً یہ مقدس ہونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ لاہور کو زندگی مہیا کرنے والا ہے۔ قدرتی طور پر ذہن میں سوال اٹھتا ہے، کیا کبھی لاہور اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہوگا؟ یہ تحریر اسی سوال کے بارے میں ہے جس پر ہمیں آج فکر مند ہونا چاہیے، اور جس کے بارے میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں۔ ازلی امید پرست ہونے کے ناطے میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک شہر کی حیثیت سے ہم اس درجہ گہرائیوں میں گر چکے ہیں کہ اب دوبارہ ابھرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں، اور یہی ہمارے شہر کی تاریخی روایت رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے وقوع پذیر ہوگا؟ کون ایسا کرے گا؟ کون رہنمائی دکھائے گا؟ ان تمام خدشات کا ہمیں کھلے ذہن سے جائزہ لینا ہوگا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں، جو موضوع سے ہٹ کر نہیں، کہ ایک قدیم روایت چلی آتی ہے کہ ہر بار جب دریائے راوی کو شہر کا مرکز بنایا جاتا ہے تو لاہور سر بلند ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب مقولہ ہے، لیکن اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو آخر سکھوں نے
گرتے ہوئے شہر کو کیسے سنبھالا دیا تھا اور انگریزوں تک نے اس کا بندوبست کس طور کیا، تو ہم پر آشکار ہوگا کہ دریائے راوی کا اس کھیل میں نہایت اہم کردار رہا ہے کہ شہر کی منصوبہ بندی کس طرح کی گئی۔ لاہور کے ترقیاتی ادارے LDA کی کسی پرانی الماری میں ایک منصوبہ دھرا ہوگا جو انہیں لاہور امپروومنٹ ٹرسٹ سے حاصل ہوا تھا، جو انہیں عہد برطانیہ سے تفویض ہوا تھا۔ یہ لاہور کے مستقبل کے بارے میں تھا کہ لاہور کو ترقی پذیر ہو کر کس صورت میں 21ویں صدی میں داخل ہونا تھا۔ اب تو 21ویں صدی چڑھ چکی ہے، تو عقلی تقاضا ہے کہ اس منصوبے کے اساسی نکات کو عوامی بحث کے لیے زیر غور لایا جائے۔ ہم لاہوریوں کو ان مباحث میں ضرور حصہ لینا چاہیے کہ آئندہ زمانے میں ہمارے شہر کا کیا بننے والا ہے، کیونکہ اگر ہم لاہوریوں کو اپنے بچوں اور ان کے بچوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کوئی معقول جگہ وارثتاً دینی ہے تو ہمیں ان مباحث میں ضرور شرکت کرنا چاہیے جن میں یہ فیصلے ہو رہے ہوں کہ آئندہ برسوں میں لاہور کیسی شکل و صورت دھار لے گا۔ لیکن ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں جب مقامی حکومت اس شہر کی ایک چھوٹی سی آبادی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو کام ہی نہ کرنے دے، جہاں سکون برباد کرنے والی، ماحول میں خلل ڈالنے والی، بدنما اور یقیناً غیر قانونی دفتری اور کاروباری عمارتیں جا بجا نمودار ہو رہی ہیں، وہ بھی اس آبادی میں جسے شہروں کی توسیع اور منصوبہ بندی کی دنیا میں کبھی ماڈل ٹاؤن کہا جاتا تھا۔ اس طریقہ کار کو لازماً مخالف سمت میں لے جانا ہوگا، اور یہ جس قدر جلد ہو اسی قدر بہتر ہوگا۔ لاہور کی ترقی کے اس منصوبے میں خیالی طور پر دریائے راوی کے دونوں اطراف بہت بڑے بڑے بند بننا تھے جو دریا کے نشیبی بہاؤ کے ساتھ ساتھ 20 میل کے بعد ایک بیراج پر ختم ہونا تھے، جہاں موسم برسات میں دریائی پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض جھیل بننا تھی۔ یہ 20 میل لمبی اور 1 میل چوڑی جھیل لاہور شہر کا مرکز ہونا تھی۔ اس سے مشرقی جانب شہر کا پھیلاؤ رک جانا اور اندرون شہر کو مرکزی مقام مل جانا تھا، اور شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کو تجارتی اور رہائشی علاقوں کی واضح اور صحیح منصوبہ بندی کھلے ذہن سے کر سکنے کا ایک مثالی موقع مل جاتا۔ کشادہ شاہراہوں کے ساتھ ساتھ تجارتی اور رہائشی علاقوں کی واضح حدود بندی کو لازماً متعین کرنا ہوگا، اور جب یہ منصوبے وسیع پیمانے پر نافذ العمل ہو رہے ہوں تو مقامی منتخب حکام کو چاہیے کہ گھیراؤ میں آئے ہوئے شہر کے بقیہ رہائشی علاقوں میں بھی رہائشی اور تجارتی علاقوں جیسے گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، سمن آباد اور لاہور کے دیگر ہر ایک علاقے کی حد بندی پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ بلا شبہ قانون کی بالادستی ہر سو ہونی چاہیے، اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم ایسے ذمہ دار منصوبہ ساز بن جائیں جن کی نہ صرف تاریخ پر نظر ہو بلکہ جو اس متوازن نقطہ نظر کو بھی پیش نظر رکھے کہ آخر لاہور کا قدیم شہر کس مقصد کی ترجمانی کرتا ہے، تب ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: گم گشتہ پتن کشتیوں کا معاملہ۔ ایک وقت تھا، اور یہ زیادہ عرصے کی بات بھی نہیں، جب گرد آلود سڑکوں پر رواں دواں شہر کی حدود سے باہر نکلتی ہوئی گھوڑا گاڑیوں اور بیل گاڑیوں کے علاوہ وسیع پیمانے پر مسافروں اور مال اسباب لانے کے لیے، لے جانے کے لیے، یعنی نقل و حمل کے نظام کا بوجھ سنبھالنے کا ذریعہ دریائے راوی ہی تھا۔ تو لگتا تو عجیب ہے، لیکن جس طرح آج کل لاہور ریلوے اسٹیشن اتار چڑھاؤ کا مرکزی مقام ہے، اسی طرح اس زمانے میں خضری دروازہ یا شیراں والا دروازہ اس حیثیت کے حامل تھے، کیونکہ انہی مقامات پر پتن کشتیاں رکا کرتی تھیں۔ دریائے راوی سانپ کی طرح بل کھاتا شہر کی فصیل کے گردا گرد بہتا ہوا خضری دروازے کو چھوتا تھا۔ تقریباً 250 برس پہلے جب دریا نے بہاؤ کے لیے نئی گزرگاہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو پتن کشتیوں کا گھاٹ بیکار ہو گیا، دریا کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا۔
تقریباً اسی جگہ جہاں اس کی موجودہ گزرگاہ ہے، شہر کے گردا گرد واقع خندق کو پانی کے اس دھارے سے بھرا جانے لگا جو بعد ازاں بڈھا راوی یا پرانا راوی کہلایا۔ جلد ہی یہ سرچشمہ بھی مزید احسان کرنے سے منکر ہو گیا، تو پھر انگریز اس خندق کو پانی سے بھرتے رہے۔ جن وجوہ کی بنا پر اس خندق کو پانی سے بھرا جانا تھا، اس کے بارے میں دو روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے یہ سبق سیکھا کہ بڑے بڑے شہروں کو ناقابل حفاظت کر دیا جائے۔ دوسری یہ کہ خندق خشک ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ بہتر احساس صحت و صفائی کے مد نظر اسے پانی سے بھر کر بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ انگریزوں نے دوسری ترجیح کی حوصلہ افزائی کی۔ خضری دروازے کا نام خواجہ خضر سے مشتق ہے، جو ماہی گیروں اور ملاحوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ جب خندق غائب ہو گئی تو نام بھی جاتا رہا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ فصیل شہر اور اس کے اندر رہنے والوں کی معاشرت کے بارے میں جو صدیوں پر محیط ہے، کچھ زیادہ تحقیقی کام نہیں ہوا۔ عہد موجود کے بہت سے لوگ اس بات پر بمشکل یقین کریں گے کہ ماضی قریب میں شہر کے ایک متدبہ حصے کو کشتی رانی کے ذریعے آنے جانے کی سہولت حاصل تھی۔ گلیوں کے نام ان کے ارد گرد مختلف پیشہ ور اہل حروف کے ٹھکانوں، گوداموں کی بھرمار، بڑی بڑی منڈیوں کے محلے وقوع، بنیادی ڈھانچے وغیرہ، ان سب کی نشو نما کشتیوں ہی کے طفیل تھی۔ جس طرح تمام عظیم شہر ایک بڑے دریا کے کنارے واقع ہیں، اسی طرح لاہور بھی دریائے راوی اور اس کی عرضی سطح کی بدولت آباد ہوا اور پھر پھیلتا چلا گیا۔ ٹیلا اور دریا شہر کے جسم اور روح تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی شاہراہوں اور نقل و حمل کے نت نئے طریقے نے اس کی جگہ لے لی۔ لاہور کی اصل عمارتی لکڑی کی مارکیٹ شاہی قلعہ کے مشرقی جانب ایک وسیع و عریض میدان میں واقع تھی۔ آج کل ٹرکوں کے دھرے اور ٹائروں کے رم فروخت کرنے والے تاجر اس جگہ پر قابض ہیں۔ کسی زمانے میں زیادہ تر کشتیاں اسی مقام پر بنائی جاتی تھیں۔ آج بھی اس دروازے کے آس پاس کے علاقوں میں نجاروں، ترخانوں اور بڑھئیوں کی بہت بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ گلیوں کے نام بڑے دلچسپ ہیں، جیسے لک والی گلی یا ٹار لین، کیونکہ یہاں کشتیوں کو پانی سے محفوظ رکھنے کے سامان کی دکانیں واقع تھیں۔ لندن میں بھی ایک ٹار لین ہے، جس کی تاریخ بھی ایسی ہی ہے۔ ذرا دور شہر کے اندر جائیں تو رسا منڈی ہے، جہاں سے کشتیوں کو رسے مہیا کیے جاتے تھے۔ شیرا والا دروازے کے اندر اکبری کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑنے والی اس گلی کا جو بائیں جانب بل کھا جاتی ہے، نام سوتر منڈی ہے، یعنی دھاگے کی مارکیٹ، جہاں ان کھڑیوں کے لیے دھاگا فروخت ہوتا تھا جو بادبانوں کے لیے کپڑا بنتی تھیں۔ آج بھی بادبانی کپڑے کی جگہ ہمیں کھدر بنتی ہوئی لکڑی کی کھڈیاں دکھائی دیتی ہیں۔ موجے دریا اور محلہ نیلیاں جیسے نام اسی عہد گزشتہ کی نشاندہی کرتے ہیں، جب لاہور کی زندگیوں میں کشتیوں کا ایک اہم مقام ہوا کرتا تھا۔